میں ہوں نتن صدیقی، میں ٹسون پاکستان کے ساتھ موجود ہوں. میں سلطان لائف کیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام چلنے والے یہاں پر اس کو چلا رہے ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے یہاں کافی لوگ جو ہے فیضیابی ہو رہے ہیں. جہاں پر حاجی سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں گزشتہ کئی سالوں سے غریب نادار اور جو دیگر مستحقین ہیں ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے، اور جو دیگر بیماریاں ہیں خاص طور پہ گردے کی پتھری، جوڑوں کا درد، نسا کا درد، فالج جفا اور دیگر جلدی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں. اسی حوالے سے آئیے چلتے ہیں محترم حاجی سلطان محمود چودھری صاحب کے بعد آئی بات کریں. الحمدللہ یہ کام میں تقریباً 32-35 سال سے کر رہا ہوں فیصد. تو ہمارے قریبی عزیزوں میں کچھ ایسے بزرگ تھے جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ حکمت کا کام کرتے تھے اور فیصد کرتے تھے. یعنی مجھے حکمت کے پیسے لینے کی ہوا ہی نہیں لگی، کبھی قریب سے دیکھا ہی نہیں کسی کو پیسے لیتے ہوئے. تو اس طرح میں یہ اپنے ہوٹل کے جو اخراجات ہیں انہی میں سے میں پیسے خرچ کر کے دوائیاں بنا کے لوگوں کو دیتا رہتا ہوں. اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے کچھ 6-7 سال سے ایک آرگنائزیشن میں نے بنائی ہے، ڈاکٹری میں رجسٹرڈ ہے میری، سلطان لائف کیئر آرگنائزیشن کے نام سے. لیکن ابھی تک 6-7 سال سے میں اپنا وائڈ ڈونر ہوں اپنی آرگنائزیشن کا. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا کہ بھائی جیسے کوکو کولا کمپنی، پیپسی والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پیو، یہ جو ہے وہ یہودیوں کو پھنڈ دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یہ وہ میں نے پوچھا کتنا دیتے ہیں، بولا 10% دیتے ہیں. تو مجھے بڑی شرم آئی کہ جنہیں ہم برا کہتے ہیں وہ لوگ بھی اپنی کمیونٹی، اپنی جو بھی ان کا مذہب ہے اس کے لیے وہ 10% دیتے ہیں. ہم مسلمان جو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ سمجھتے ہیں اور جنت کے وارث بنتے ہیں، تو ہم تو 10% کے 1% بھی نہیں دیتے ہیں. تو اس طرح میں نے 10% شروع کیا تھا. پھر الحمدللہ اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا مزہ آیا کہ میں نے یہ 12% کیا، پھر 15% کیا، پھر 20% کیا، پھر الحمدللہ میں نے یہ 25% کر دیا. 25% میں نے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے جیسے اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک میں ہوں، ہم 4 پارٹنر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹوں کا پیسہ ہم گھر لے جاتے ہیں تو میرا اپنا حصے کا جو بنتا ہے 25% وہ میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. یعنی میرے اپنے ذاتی اخراجات، وہ میرے کپڑے ہو گئے، کھانا پینا، جو میری گاڑی کا پیٹرول یا گاڑی جو بھی اخراجات ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ میں بچوں کے حصے سے کھاتا ہوں، اپنا ذاتی میں 1 روپیہ نہیں کھاتا ہوں. جو بھی میں کماتا ہوں اپنا پورا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. گردے بسانے کی پتھری، فالج، لکوا، جوڑوں کا درد، الکن صاف، اس کے ساتھ جیسے کچھ لوگ ایسے آج کل لوگوں کی بیماریاں ایسی ہیں نا کہ ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں. اب جیسے پائلز والے ہیں، بواسیر والے کو میں کوئی دوائی نہیں دیتا ہوں. بواسیر والے کا علاج جو ہے وہ کیا رکھا میں نے، صرف 1 ہفتے کے لیے اس کا کھانا پینا بند کرا دیتا ہوں. صرف سادہ پانی پیے، فروٹ کھائے اور سلاد کھائے. فروٹ میں آم نہیں چھوڑتا ہوں اور سلاد میں پیاز نہ کھائے. باقی وہ 7 دن تک یہی چیزیں کھائے اور پانی پیے. الحمدللہ 7 دن بعد بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر میں کچھ اس کو کھانے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو ڈیلی فروٹ کھانے کے لیے، سلاد کھانے کے لیے اس کو تاکید کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی کام جب آپ اللہ کے لیے کریں نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے معاملات سنبھال لیتا ہے. یعنی مجھے اتنی سمجھ آتی کہ میں جتنے کام کرتا ہوں فلائی جو کچھ کرتا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام لے دیتا ہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ ہے حکیمی علاج اتنا سستا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں ریاض پاکستان سے یا گورنمنٹ سے میں اپیل کروں کہ بھائی آپ مجھے تمام ہاسپیٹل تک رسائی دیں. مجھے کوئی ٹرین حکیم بھی نہیں چاہیے. میں اپنے پاس بندہ مہینہ 2 مہینے میں 5 مہینے میں تیار کروں گا. سارے ہاسپیٹل میں مجھے ایک روم دے دیں، میں لوگوں کو فیس بھی لگوائی دوں گا. ٹھیک ہے، ظاہر اس کے لیے شاید مجھے ڈونیشن بھی مانگنا پڑے کسی نے. تو یہ جو کروڑوں روپے کے ہمارے اخراجات ہیں ہاسپیٹل میں، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں میں آ سکتے ہیں. حکیمی علاج بہت سستا ہے، کوئی مہنگا علاج نہیں ہے. یہ صرف کیا جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، لوگوں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلانا کشتہ بناؤں گا، سونا ماروں گا، یہ ماروں گا، وہ ماروں گا. کچھ بھی
اکثر زیادہ تر جو لوگ ایسے دھوکہ دیتے ہیں عوام کو. ابھی سائنس ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے. اگر ہم وہ پرانے سسٹم پر جائیں موجودہ سسٹم کے ساتھ پھر وہ ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی ہیں. پرانا سسٹم کچھ اور تھا. کیوں پرانے حکیم جو تھے وہ کئی سال تک نبض کو سمجھتے تھے. نبض کس طرح دیکھی جاتی ہے اور نبض سے کس کے بیماریوں کی پہچان ہوتی ہے. آج کل کے دور میں ہوں یا میرے جیسے دوسرے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ ایسے استاد ملتے ہیں. تو میں زیادہ تر جو ہے نا مطلب ڈائگنوز ہو جائے, جیسے الٹرا ساؤنڈ ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے اس کو پتھری ہے یا نہیں ہے. اس طرح ہیپیٹائٹس کا مریض ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کسی کو عام سادہ ہیپیٹائٹس ہو گیا پی جی جس کو بولتے ہیں تو ایس جی پی ٹی بھی اگر ہو کے آ جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح میں جو ضروری رپورٹیں ہوتی ہیں وہ لوگوں سے مانگ لیتا ہوں. خصوصی طور پر گردے کی پتھری مسانے کی پتھری والوں کے لیے تو میں مسٹ رپورٹ اس کے بعد تو بالکل دوائی نہیں دیتا ہوں. میں تجربہ کبھی بھی تجربہ نہیں کرتا ہوں. جو چیز کنفرم ہوتی ہے کسی کی بیماری اس کی میں دوائی دے دیتا ہوں. سچی بات آپ بولتا ہوں, میں نے کسی زمانے میں ڈبہ رکھا تھا تو ایک دن میں نے حساب کیا 35 مریض میرے پاس آئے اور 70 روپے ڈبے میں پڑے تھے. تو میں نے سوچا کہ 35 لوگوں کے آنے کے بعد یہ جو میں نے جو چائے پانی پلایا خالی لوگوں کو, دوائیاں تو چھوڑو, اس کے پیسے بھی نہیں ملتے. تو میں نے شرم سے کام بند کر دیا. یہ کام میں کرتا نہیں ہوں. اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ میرا حصہ ڈالیں تو میں نے کہا یار دیکھو الحمدللہ میری اپنی روزی اتنی پاک صاف ہے اللہ کے فضل و کرم سے, مجھے پتا ہے. اور میں اللہ کی طرح میں اتنا نکالتا ہوں کہ میری روزی بہت پاکیزہ بن جاتی ہے. تو اس سے شاید اللہ پاک نے میری روزی میں اتنی برکت رکھی ہے کہ لوگوں کو شفا مل جاتی ہے. اگر میں ہر آدمی سے پیسے لے کے ڈالوں, کوئی پتہ نہیں کسی بندے کے بارے میں کون کس قسم کی پیسہ مجھے دے دے اور وہ بیچ میں آ جائے اور لوگوں کو شفا نہ ملے. اس لیے میں بہت ڈرتا ہوں کسی کا کوئی حصہ بیچ میں ڈالنے کے لیے, خصوصاً علاج کے معاملے میں. ہم نے تو پہلے ہی کافی کھلا لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے کہ جو بیماریوں کا میں نے بھی گن کے ذکر کیا ہے, ان بیماریوں میں سے کسی کو کوئی بیماری ہو وہ یہاں فشری میں ہمارے المنصور ہوٹل پہ 4 بجے کے ٹائم تشریف لیں اور اپنی رپورٹیں وغیرہ ساتھ لائیں. خصوصی طور پر جو گردے کے مسانے کی پتھری کے مریض ہیں وہ اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لازمی لائیں, اس کے علاوہ نہ آئیں. اور 4 بجے کے ٹائم تشریف لے آئیں. اس سے آگے پیچھے ٹائم کیونکہ میں خود ہوٹل چلاتا ہوں, میری یہ مصروفیات رہتی ہے کہ میں پھر بندے کو ٹائم نہیں دے سکتا. لوگوں سے شرمندگی ہوتی ہے. میری یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ ٹائم کی پابندی کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم سے جو بھی ہو سکے گا ہم لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ دنیا کی دولت تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی, بندے چھوڑ جائے گا, تو یہی آخرت کی دولت تو کام آنے والی ہے. اس لیے میں اس کو دنیا کی دولت سے جو نیکی ہے اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. کیونکہ دنیا کی دولت جو ہے کسی طریقے سے بھی ختم ہو سکتی ہے, چوری ہو سکتی ہے, ضائع ہو سکتی ہے, لیکن نیکی کبھی ضائع نہیں ہو سکتی ہے. اس کو میں ایسا سمجھو سونے کا سکہ سمجھتا ہوں. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.